أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. محمد مقصود عالم فقہ الحنفی سیکنڈ کلاس چیپٹر نمبر 6 پارٹ 1. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں اور عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں نا؟ سب لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار والے، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں نا؟ ہے نا؟ ہیں سب لوگ؟ ہم لوگ اس سے پہلے ہماری کتاب سیکنڈ کلاس کی جو کتاب ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہے نا؟ ہم لوگ اس سے پہلے ہم اپنا سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو باب ہے آج کا، اس کو شروع کرنے سے پہلے آج ہم کیا کریں گے؟ جو اب تک کے پڑھے ہیں ایک بار اس کو جسٹ ایک مرتبہ ریوائز کریں گے، ایک مرتبہ نظر ثانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ایک مرتبہ اس کو دیکھنا ہم نے اب تک کیا کیا پڑھا ہے، اس بار ہم لوگ کیا کیا پڑھتے آئے ہیں. سب سے پہلی بات کیا ہے، ہم لوگ اس سیمسٹر میں بہت سارے چیپٹر پڑھے تھے. اس سے پہلے ہمارا سب سے پہلا چیپٹر کیا تھا؟ نماز کے متعلق تھا. نماز کیسے پڑھنا ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے نماز میں کتنے فرائض ہیں. نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز میں 6 فرائض ہم اس کے متعلق پڑھے تھے. کیا کیا ہے؟ قیام، قرات، ہے نا؟ رکوع، سجود، ہے نا؟ اور قضاء خیرہ، خروج بسنہ، ٹوٹل 6. اور اگر تکبیر تحریمہ کو اگر شامل کیا جائے تو 7 کیا ہو جائیں گے؟ ہمارا 7 ہمارا کیا ہو جائے گا؟ نماز کے فرائض، نماز کی جو جتنی باتیں فرض ہے وہ 7 ہو جائیں گے اگر اس کو بھی شامل کریں گے تکبیر تحریمہ کو. اس سے پہلے ہم لوگ یہ سب پڑھے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ نماز میں کیا ہے، کتنے واجبات ہے نا؟ ٹوٹل ہم ان واجبات میں سے ٹوٹل ہم شاید 14 یا 15 واجبات پڑھے تھے. قرات کرنا، سورہ ملانا، اور 3 آیتوں کے مقدار کے مثلا اتنی باتیں ہونی چاہیے. ایسا ہم لوگ بہت ساری باتیں ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ پڑھے تھے ہم لوگ. اب ہم لوگ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نماز میں دن میں کتنے وقتی نماز ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقتی نماز ہے. اس میں سے کون کون سے وقت جہری ہے، کون کون سے وقت میں سری ہے؟ بتائیے آپ لوگ، کون کون سے وقت جہری ہے؟ کون سے وقت ہیں؟ فجر کا وقت جہری ہے، اور مغرب، ہے نا؟ اور عشاء کا وقت کیا آتا ہے؟ جہری میں آتا ہے، جسے ہم بلند آواز سے قرات کرتے ہیں. بلند آواز سے ہم تکبیر اور تحمیدات ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی پڑھے تھے کہ کون سی نمازیں سری میں آتی ہے. کون سی نمازیں ہیں؟ کون سی نمازیں آپ لوگ بتائیے؟ ظہر اور عصر، ہے نا؟ یہ باب ہمارا بھی ہو گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ باب پڑھے تھے کس کا؟
طہارت کے متعلق پڑھے تھے نا، سطح عورت، طہارت، نماز میں استقبال قبلہ، وقت کا ہونا ہے، نیت ہونا ہے، یہ سب باتیں اس کے ساتھ پڑھے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کیا، وضو کے متعلق پڑھے تھے، ہے نا۔ وضو میں کتنے فرائض ہے آپ لوگ بتائیے، کتنے فرائض ہے وضو میں؟ ہاں، وضو میں کتنے فرائض ہیں؟ ٹوٹلی 4 باتیں ہیں وضو میں، کیا ہے، فرض ہے۔ کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں ہیں۔ غسل میں 3 باتیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا یا تو پورے بدن پر پانی بہانا۔ غسل میں 3 باتیں فرض ہے، اور وضو میں 4 باتیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ چہرہ دھونا ہے نا، اور دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھونا، دوسرا پھر سر کا مسح کرنا، تیسرا دونوں پاؤں کو کہنوں سمیت دھونا چاہیے۔ یہ 4 ہو گئے وضو میں فرائض ہو گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ وضو کی سنت بھی پڑھے تھے، ہے نا۔ وضو میں کتنی باتیں سنت ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا، کلی کرنا، بسم اللہ پڑھنا، اور نیت کرنا، اور چہرہ دھونا 3 بار، ہر عضو کو 3 بار دھونا، ہے نا، ہر حصے کو 3 بار دھونا۔ اس طریقے سے ہم بہت ساری باتوں کو ہم لوگ کیا کیے تھے، پڑھے تھے، ہے نا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ عملی مشق بھی پڑھے تھے، ہے نا، عملی مشق میں بھی پڑھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک نیا باب بھی پڑھے تھے، کیا ہے، اذان کا بیان بھی پڑھے تھے۔ اذان کیسے پڑھنا ہے اور کیسے کہنا ہے، اور جب اذان پڑھنے والا جو مقری ہے، جو آدمی اذان پڑھتا ہو، وہ کیسے اذان دے گا اور کس طریقے سے کلمات دے گا، ہم لوگ اس کے ساتھ یہ بھی پڑھے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جواب میں کون کیا کہیں گے، اللہ اکبر کے جواب اللہ اکبر، اشہد اللہ کے جواب میں اشہد اللہ الہ ہی کہیں گے۔ پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں کیا کہیں گے، ہاں، لا حول ولا قوت، یہ پڑھیں گے۔ یہ بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں، پڑھے تھے، ہے نا، پڑھے تھے نا، سب لوگ پڑھے تھے نا، ہم لوگ سب پڑھے تھے۔ اب ہم لوگ کیا کریں گے، ابھی جو ہمارا جو کیا ہے، ہمارا جو بیان ہے، ابھی ہمارا جو چرچا ہے، ابھی جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمارا ایک نیا باب کیا ہے۔ اور ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کہ حی علی الصلاۃ کے وقت کون کس طرف منہ پھیرے گا، اور حی علی الفلاح کے وقت کس طرف منہ پھیرے گا، ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد نماز فجر میں کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم 2 بار کون کہتا ہے، مؤذن صاحب، مقری صاحب 2 بار کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت ساری باتیں، یہ باتیں پڑھے تھے، ہے نا۔ نماز ہو گیا، وضو ہو گیا، ہے نا، اذان ہو گئی ہمارے سبق میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کون سی کلمات ہے وہ بھی ہم لوگ پڑھے، اذان کی کون سے کلمات ہے، اور کتنی بار کہنا چاہیے، ہے نا، اور کس طریقے سے کہنا چاہیے۔ حی علی الصلاۃ کے وقت کس طرح منہ پھیریں گے، کس طرح منہ پھیریں گے آپ لوگ بتائیے، ہاں، حی علی الصلاۃ کے وقت داہنے طرف کیا کرے گا، مؤذن صاحب اپنے منہ کو پھیرے گا، اور جب حی علی الفلاح کہے گا تو اس وقت بائیں طرف اپنے منہ کو پھیرے گا، ہے نا۔ ہم لوگ ساری باتیں کیا کی تھے، ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا۔ ابھی ہم لوگ ہمارا جو چرچا ہے، نماز ہو گیا، ہے نا، وضو بھی ہو گیا، ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ اذان بھی ہو گئی، ہے نا۔ اب ہمارا آج کا جو چرچا ہے، آج کا جو بیان ہے، ہم لوگ صرف اس کو کیا کہیں، صرف انٹروڈکشن پڑھیں گے، صرف مقدمہ پڑھیں گے اس کا، یعنی اذان میں کیا بولتے ہیں، اقامت کیا ہے، اقامت کے کلمات کیا کیا ہیں، ہے نا، اقامت کیسے دینا ہے اور اقامت کیسے کہنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اذان کے باب میں ہم لوگ اذان کی دعا بھی پڑھے تھے۔ آپ لوگوں کو یاد ہے اذان کی دعا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کے ساتھ ہم لوگ معنی کے ساتھ، اس کے میننگ کے ساتھ ہم لوگ پوری باتیں کیا کی تھے، ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا۔ وہ دعا آپ لوگوں کو یاد ہے نا، یاد ہے سب لوگ کو؟ جو لوگ کو یاد نہیں ہے، جن لوگ کو یاد ہے تو کیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جن کو یاد نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ لوگ کیا کرنا ہے اس کو، جن کو یاد نہیں ہے وہ کیا کرنا ہے، سب لوگ اس کو آپ لوگ پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہم لوگ مکمل باتیں ہم لوگ کیا کیے تھے، اس میں چرچا کیے تھے، ہے نا۔ ہم لوگ ساری کی ساری باتیں ہم لوگ اس سے متعلق پڑھے تھے، ہے نا، اذان کے باب میں۔ آج کا جو ہمارا جو چرچا ہے، آج کا ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے نمبر چیپٹر 6، سبق نمبر 6، ہے نا۔ ہمارا بیان ہے آج کا اقامت کا بیان،
نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، پھر اذان پڑھتے ہیں، اذان کے بعد کیا آتی ہے؟ اقامت آتا ہے نا۔ نماز سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اقامت دیتے ہیں، اور اقامت کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو اذان کے بعد ہم کو اقامت دینا پڑتا ہے نا، اور اقامت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، تو آج کا جو ہمارا چرچا ہے، آج کا جو ہمارا جو بیان ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ اقامت کے متعلق ہے، اقامت کے بارے میں ہے۔ اقامت کیا ہے؟ اقامت کیسے کہنا ہے؟ اقامت کے کلمات کیا کیا ہیں؟ اقامت کی الفاظ کیا کیا ہیں؟ اور اقامت کون سے کلمہ کو زیادہ کرنا ہے، اس کے متعلق آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے؟ پڑھیں گے نا سب لوگ؟ ہاں، سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ اقامت کا باب آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم شروع کریں گے۔ سب لوگ تیار ہیں نا؟ ایک مرتبہ آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، سب لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، اپنے ہاتھ کو بلند کرنا کہ میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، ماشاءاللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھائیے، الحمدللہ۔ تو آج ہمارا جو بیان ہے وہ کیا ہے؟ بولیے سب لوگ ایک ساتھ بولیے، کس کے بارے میں ہے؟ اقامت کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ اقامت کے بارے میں ہے نا۔ آج کا ہمارا جو چرچا ہے وہ ہے اقامت کے متعلق ہے نا۔ ہمارا جو آج کا جو بیان ہے، آج کا جو چرچا ہے، آج کا جو حصہ ہے وہ ہے اقامت کا بیان، ہے نا۔ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ اقامت کے متعلق آج ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے کچھ حصہ، کچھ باتیں ہم اقامت کے متعلق کیا کریں گے؟ آج ہم پڑھیں گے، صرف ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے بیان کے پھر دوسرے حصے میں، دوسرے پیریڈ میں ہم کیا کریں گے؟ اس کے جو کلمات ہے، اس کے جو کلمات ہے، اس کے جو الفاظ ہے، اس کے جو اور حرکات و سکنات کیسے کیسے ان کو ہم ادا کرنا ہے، اس کے متعلق کیا پڑھیں گے۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ اقامت کا بیان۔ اقامت کیا ہے؟ نماز فرض نماز شروع کرنے سے پہلے جو کلمات کہے جاتے ہیں اس کو اقامت کہتے ہیں۔ ہاں، فرض نماز شروع کرنے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد مؤذن صاحب، مقرئ صاحب اذان پڑھتے ہیں، اذان کے بعد جب نماز کا وقت آتا ہے تو مؤذن صاحب اقامت کہتے ہیں فرض نماز کے لیے۔ اس فرض نماز کو جب اقامت کہتے ہیں، اس اقامت کے اذان ہی کے کلمات کے طرح ہیں۔ تو اس کلمات کو اذان پڑھنے کے بعد جو کلمات جماعت کو کھڑی کرنے کے لیے، یا جو کلمات نماز کو کھڑی کرنے کے لیے جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، جو کلمات کہے جاتے ہیں، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت کہتے ہیں، ہے نا۔ پڑھیے آپ لوگ میرے ساتھ، نماز فرض شروع کرنے سے پہلے جو کلمات امام صاحب، مؤذن صاحب یا مقرئ صاحب جو کلمات جماعت کھڑی کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کو اقامت کہتے ہیں، ہے نا، اقامت کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اذان ہی کی کلمات ہیں، اقامت کے لیے اذان ہی کی کلمات ہیں۔ ہم لوگ اقامت جو کہتے ہیں، ہے نا، جو اقامت پڑھتے ہیں وہ کلمہ کیسا ہے؟ نماز کی ہی طرح ہے، نماز کے جیسے ہی ہے نا، کلمات نماز کی طرح ہوتی ہے۔ اقامت کے لیے اذان ہی کی کلمات ہیں، اس کے اذان کی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کلمات آئیں گے، ہم پڑھیں گے اس کے متعلق ہم لوگ کیا کریں گے؟ شروع کریں گے۔ اذان ہی کی کلمات ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ حی علی الفلاح کے بعد، ہے نا، جو کلمات جو ہم کس میں پڑھتے ہیں، جو کلمات نماز میں اذان میں پڑھتے ہیں، جو کلمات، جو الفاظ، جو شبد، جو ورڈز ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ اذان میں پڑھتے ہیں، وہی کلمات، وہی ورڈز ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ اقامت میں بھی کہا جاتا ہے، وہی اقامت میں بھی بولا جاتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے، صرف دونوں میں اتنا کیا ہے فرق ہے کہ حی علی الفلاح جب کہتا ہے اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا جاتا ہے نا۔ اقامت جب ہوتی ہے
تو اقامت ہونے کے بعد جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت آتے ہیں مؤذن صاحب، مقری صاحب، تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اذان کے جو کلمات ہے وہی کلمات بھی کس میں کہا جاتا ہے؟ وہی کلمات کس میں کہا جاتا ہے؟ نماز میں جو کلمات کہا ہے، اذان میں جو کلمات کہا جاتا ہے وہی کلمات بھی کس میں کہا جاتا ہے؟ صرف اقامت بھی وہی کلمات کہے جاتے ہیں، وہی کلمہ اقامت بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اذان میں کیا کرتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہے نا، اور فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں۔ لیکن جب کیا بولتے ہیں اقامت کی بات آتی ہے، جب اقامت کا وقت آتا ہے، جب ہم اقامت کی طرف آتے ہیں تو اس وقت امام صاحب کیا کریں گے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کیا کہے گا؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ 2 بار کہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے ہم اس کے بعد کیا کریں گے؟ پیارے بچوں دھیان دیں، دھیان دو، کیا ہے؟ اقامت کہنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اقامت کہنے کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، یعنی سنت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مؤکد بھی ہے، یعنی جو سنت کرنا لازم ہو، جو ضروری ہے، جو کیا ہے؟ اشد ضرورت ہے۔ اگر اس کے بغیر ہم نماز کو، اگر اقامت کے بغیر نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز کے طریقے ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی۔ ہر چیز میں صحیح ہے، ہر ایک چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اس کی مطلب اصل بنیاد چیز ہوتی ہے، ہر چیز میں ایسا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں کرتے ہیں یا اس چیز کو ہم نہیں پڑھتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہ صحیح نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ اذان کی ضرورت پڑتی ہے، اذان کہے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کو مسجد میں با جماعت ادا کرنے کے لیے اذان کہنا ضروری ہے۔ اذان کے بغیر اگر کوئی کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھ لیا ہے نا، تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور وہ محلے والے، وہ بستی والے سب لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اذان سے پہلے، نماز سے پہلے اذان کہنا ہے، اور اذان کے بعد اقامت بھی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا نیکسٹ سبق میں ہم کیا کریں گے؟ نیا باب کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس کے جو کلمات ہیں اس کو کیا کریں گے؟ ہم لوگ دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے جو الفاظ ہے، اس کے جو شبد ہے وہ کیا وہ ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔